رحمان و رحیم پروردگار نے اس دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ پہلی شرط بچنے کی ایمان۔ گھاٹے سے وہ بچے گا، نقصان سے وہ بچے گا جو ایمان ہو۔ اور ایمان کا تعلق چونکہ عقیدے سے ہے، یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کسے ماننا ہے اور کیسے ماننا ہے۔ خالق کائنات نے پوری فہرست بیان فرمائی ہے، میں سمجھ رہا ہوں تو المغرب ولکن البر من آمن باللہ ہے۔ ایک لمبی فہرست دی اللہ نے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اور خلاصہ یہ اللہ جنہیں منوائے انہیں مانو۔ اللہ کو ماننا ضروری ہے، یہ بنیاد، دین کی بنیاد۔ سب سے پہلے اللہ کو مانو، اور پھر اللہ جنہیں اور جیسے منوائے انہیں مانو۔ اگر بنیاد ہی ٹھیک نہیں تو خشت اول چون حد میں مار کچ، تاثریہ میرود دیوار کچ۔ اگر بنیاد میں ہی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی گئی تو دیوار سریہ تک بھی جائے گی تو ٹیڑھی جائے گی۔ صحیح عمارت اگر دین اور اسلام کی تعمیر کرنا چاہتے ہو تو یہ پہلی سیڑھی عقیدہ توحید کو ٹھیک کرو۔ اللہ کو ویسے مانو جیسے وہ چاہتا ہے، اور پھر جنہیں وہ منوانا چاہتا ہے پھر انہیں مانو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ملتے ہیں سید الانبیاء، السلام علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ السلام، علیکم السلام، سلام دعا کے بعد سید الانبیاء نے پوچھا ما انتم، تم کون ہو؟ کہنے لگے نحن مؤمنون یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں سرور کائنات۔ ظاہر یہ بہت بڑی بات، کوئی بندہ کہے میں مومن ہوں۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں سارے کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ اور یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ یہ مومن ہونا کا لفظ ہمارے ساتھ اس طرح خاص ہوا کہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بھی ہمیں مومن کہتے ہیں۔ اس کا کرم، اس کی مہربانی۔ کہنے لگے نحن مؤمنون یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں سرور کائنات۔ سید الانبیاء نے پھر دوسرا سوال کیا ما حقیقت و ایمانکم، بتاؤ تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، کس بات پہ مومن ہو؟ بہت بڑی بات کہی انہوں نے، پڑھے لکھے سمجھدار مومن تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ رضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ، ہمارے ایمان کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں۔ والتسلیم الی اللہ، دوسری یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ والتفویض الی اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کے بعد اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے بعد نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیتے۔ ہماری ذمہ داری تھی یہ کام کرنا، اب اس کے بعد قبول کرنا اس کی ذمہ داری، ہم نے کام کر دیا جو ہمارے ذمہ تھا، پھر نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیا۔ عزیزو، پہلی شرط ہی بہت عظیم ہے ایمان کی، الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اگر آپ متوجہ ہیں میری گفتگو کی طرف تو میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، غور کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اللہ پر راضی ہونا مشکل ہے۔
اللہ کو راضی کرنا آسان، اللہ بڑا جلدی راضی ہوتا، اتنا جلدی بندے پہ اس کی ماں راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی اللہ بندے پہ راضی ہو جاتا۔ نوجوان ہو عزیز، کبھی خدا نہ خواستہ اپنی ماں کو ناراض کر بیٹھے، ایسی باتیں کر بیٹھا جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اماں ناراض ہوگی، آ کے بیٹھ گیا، سمجھ آ گئی، قدموں میں بیٹھ، پکڑ لیے پیر، نہیں چھوڑوں گا جب تک معاف نہیں کروں گی۔ ماں دو چار دھکے دے گی، تو نے بڑا دل دکھایا، پردیس میں مجھے بڑا تنگ کیا، تو معاف نہیں کروں گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سینے سے لگا لے۔ مائیں بھی تو ناراض ہوتی ہیں بیٹا، میں تو ویسے تجھے سمجھا رہی ہوں۔ دو چار دھکے دے کے جو معاف کرے وہ ماں ہے، اور جو ایک آنسو پہ 80 سال کے گناہ معاف کر دے وہ پروردگار۔ بہت جلدی راضی ہو، اللہ بڑا جلدی راضی، اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان، چھوٹے چھوٹے کام۔ الذی یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، وہ اللہ وہ عظیم ہے جو چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر لیتا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر۔ اسی وجہ سے ہمیں حکم ہے کسی چھوٹے عمل کو چھوٹا عمل سمجھ کے چھوڑو نہیں، ہو سکتا ہے وہی اسے پسند آ جائے، اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے کرو نہیں، ہو سکتا ہے اس کی ناراضگی کا سبب ہے، اور نیکی ہوتی وہی ہے جو اللہ قبول کر لے، وہی نیکی ہے جو اگر ہم نیکیاں کریں اور وہ قبول نہ کرے اس نیکی کا کیا فائدہ۔ اور سننا، میرے معصوم فرماتے بڑی آسان راستہ، شارٹ کٹ راستہ جنت کا عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ شارٹ ہو نہیں سکتا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں جس بندے کی ساری زندگی میں ایک نیکی اللہ نے قبول کر لی اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی، ایک نیکی قبول ہو گئی، ایک، یعنی کتنا آسان ہے۔ کبھی ذرا اپنی نیکیوں کی فہرست بنائیں تنہائی میں بیٹھ، یہ اس قابل ہے کہ قبول ہو جائے۔ یہ جو میں نے نماز پڑھی تھی واقعی ایسے ہی پڑھی تھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی مجھے، یہ جو مجلس میں بیٹھا تھا، مجلس میں گیا تھا، عزاداری میں نے کی تھی، واقعی اس کے معیار پہ ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ بھئی وہ عجیب خالق کائنات بخشنے پہ آئے تو ظاہر ہے پھر وہ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، معصوم فرماتے ہیں یوں دعا کیا کرو، میرا اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا، عدل کا نہیں، ہمارے ساتھ فضل کرنا۔ حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ایک شاگرد ہے سید نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ، استاد اور شاگرد میں معاہدہ ہوتا ہے جو پہلے مرے گا وہ پہلی رات قبر کے حساب سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے کو خواب میں بتائے گا کیسے گزری۔ کیا کمال ہے، کیا معاہدہ ہو رہا ہے۔ ہم تو کیسے ہیں، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، ممکن ہے 2 سال بھی گزر جائیں خواب میں کبھی ملاقات نہ ہوئی، استاد اور شاگرد معاہدہ کر رہے ہیں جو پہلے دنیا سے جائے گا وہ دوسرے کو آ کے خواب میں بتائے گا کہ قبر میں کیسے گزرے۔ حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو، سید نعمت اللہ جزائری پہلی رات یہ نیت کر کے سوئے کہ ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد، اس لیے کہ قبر میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، 6 سوال ہیں سارے قبر میں، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، سوالیہ بھی آنسر شیٹ بھی، دونوں سوال جواب آؤٹ ہے آپ کی تلقین میں۔ پوچھا جائے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ماں قبلتوں کا، ماں دینوں کا، ماں کتابوں کا، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیری کتاب کیا، تیرا قبلہ کیا، تیرا دین کیا۔ یہ 6 سوال ہیں، 6 سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ میرا رب ہے، محمد عربی میرے نبی ہیں، علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہیں، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔
مشکل ہے، ہاں مشکل ہے، یہ سوال بھی آؤٹ، لیکن یہ وہاں وہ بولے گا یہ عقیدہ دنیا میں جس کے اندر اترا ہوا ہو، لیکن وہاں فراڈ تو نہیں چلے گا نا کہ اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خدمت گزار مکتب آل محمد کے، ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین نے لکھا کہ اگر مکتب جعفریہ کو مکتب مجلسی بھی لکھو تو بعید نہیں ہے، کتنی خدمت کی ہے انہوں نے مکتب آل محمد۔ انتقال ہو گئے، سید نعمت اللہ جزائری رحمت اللہ علیہ انتظار میں سوئے، ابھی آئیں گے قبلہ، استاد بتائیں گے پہلی رات کیسے گزری، ایک رات گزر گئی، دوسری رات گزر گئی، تیسری گزر گئی، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے بعد علامہ مجلسی خواب میں آئے۔ نعمت اللہ جزائری سید شاگرد بھی تھے، ذرا لاڈلے شاگرد بھی، کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو ان سے پیار ہوتا ہے استاد، جب استاد آئے اسلام دعا کے بعد اپنا رخ پھیرا، یہ قبلہ یہ کیا طریقہ ہے، وعدہ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ پہلی رات امتحان سوال و جواب سے فارغ ہوں گے آپ آ کے ہمیں بتائیں گے۔ 6 مہینے انتظار کروایا ہے، کہا سید نعمت اللہ جزائری ابھی فارغ ہوا ہوں، سیدھا تیرے پاس ابھی فارغ ہوں، ابھی فارغ ہوں، سیدھا تیرے پاس آیا ہوں۔ آپ 6 مہینے حساب دیتے رہے؟ کہ وہ کچھ سوال تھے روٹین کے، من ربو کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ما قبلتوں کا، ما دینوں کا، ما کتابوں کا، سوال آسان سے جواب دے دیا میں نے فوراً، نتیجہ اعلان بھی ہو گیا، آپ پاس ہیں، ختم۔ ویسے اللہ ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہے تجھ سے، یہ سوال جواب ٹھیک ہے آپ پاس ہیں، صرف ایک اللہ پوچھ رہا ہے، مجلسی مجھے بتاؤ زندگی میں کوئی ایک کام بتاؤ جو میرے لیے کیا ہو۔ بہار الانوار کے مصنف، 110 جلدوں پر مشتمل ہے بہار، ایک کام بتاؤ علامہ جو زندگی میں میرے لیے کیا ہو۔ اللہ آپ کو لے جائے زیارات پر، اصفہان جائیے، کئی مساجد آپ کو ملیں گی جو علامہ مجلسی نے بنائی۔ اللہ نے مال دنیا سے بھی نوازا تھا، صرف عالم دین ہی نہیں تھے، مال دنیا میں بھی بہت بڑے مالدار تھے، مساجد بنائی، امام بارگاہ بنائے، حسینیے بنائے، مدرسے بنائے۔ اللہ مجلسی نے کہا کہ اللہ رب العزت میں نے فلاں 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 مسجدیں بنوائی ہیں، وہ ساری مسجدیں تیرے لیے تو بنوائی ہیں۔ جواب آیا اللہ مجلسی اس کے دروازے پہ اتنی بڑی تختی لگی ہوئی ہے، بانی علامہ مجلسی، اپنے نام کے لیے بنوائی ہے، میرے لیے کیا بنوایا ہے؟ بانی علامہ مجلسی، امام بارگاہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے بانی مجلسی، یہ حسینیہ مجلسی کا ہے، یہ مدرسہ مجلسی کا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ پروردگار تیرے دین کی تشریح اور نشر و اشاعت کے لیے اتنی کتابیں لکھی میں نے، کہ اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے مصنف علامہ مجلسی، اپنے نام کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ اللہ، ایک نیکی قبول ہو جائے جہنم حرام ہے، ایک کام بتاؤ جو میرے لیے کیا۔ سید نعمت اللہ جزائری میں سوچ سوچ کے ایک ایک کام بتاتا رہا، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، جواب آتا تھا اپنے لیے کیا ہے، فلاں اپنے نام کے لیے کیا ہے، اپنی شہرت کے لیے کیا ہے۔ لوگ کہیں کیا کہنے، بھائی حیدری صاحب بڑی مجلس پڑھتے ہیں، بھائی سبحان اللہ، اپنے نام کے لیے کیا ہے۔ لوگ کہیں کیا کہنے 404 والوں کے، بھائی ایک مولوی بلایا تھا بڑی مجلس پڑھتا تھا، اپنے نام کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ 6 مہینے بعد ایک واقعہ مجھے یاد آیا، کیا؟ میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا، برف باری ہو رہی تھی، شدید سردی تھی، ایک بندہ سردی میں ٹھٹھر رہا تھا، راستے میں پڑا ہوا تھا، اس کے پاس سردی سے بچنے کے لیے سامان کوئی نہیں تھا، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے اپنی عبا اتار کے اس کے اوپر پھینک دی تھی یہ سردی سے بچ جائے، اور میں مسجد چلا گیا تھا۔ میں نے کہا میرا اللہ، وہ آدھی رات کو اس کے اوپر جو میں نے عبا پھینکی تھی وہ تیرے لیے ہی تو تھی۔ جواب میں آیا، ہاں مجلسی، بس وہ ایک کام تو نے ہمارے لیے کیا۔
اللہ اللہ کسی نیکی کو چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو نہیں، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو۔ اللہ اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے اللہ کی رضا پہ راضی۔ کیا حدیث قدسی ہے میرے خالق، اللہ فرماتا ہے میرے بندو اذا اوتیت رزقا منی فلا تنظر الى قلته ولکن انظر الى من اهداه، جب میری طرف سے تمہیں رزق ملتا ہے نا تو یہ نہ دیکھا کرو یہ تھوڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کس نے ہدیہ بھیجا ہے۔ یہ رزق تمہاری محنت کے بدلے میں نہیں ملتا۔ کیا کیا ہے تم نے، کیا کیا جس کے بدلے میں تم لے رہے ہو؟ ہاں یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور ہدیے میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ ہدیہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اللہ آپ کو آمین تو کہو نا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ جو حج سے واپس آتے ہیں وہ کیا ہدیہ لاتے ہیں؟ آب زمزم ہے، ایک کھجور کا دانہ، جب اسے ملنے جاتے ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے سے گلاس میں 2 گھونٹ آب زمزم میں ساتھ ایک کھجور رکھتے۔ کبھی کسی نے کہا ہے اتنے لمبے سفر سے بس یہی لایا ہے میرے لیے؟ کہا ہے کسی نے؟ کربلا سے جو واپس آئے کیا دیتا ہے وہ؟ ایک خاکی شفا سجدہ کا۔ کبھی کسی نے کہا بس یہ اتنی سی مٹی ملی تھی میرے لیے؟ نہیں، اس لیے یہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تیری مہربانی، تو نے ہدیہ دینے کے لیے اس مقام پہ مجھے یاد رکھا، تیرا شکریہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جو تمہیں رزق دے رہا ہوں نا، یہ نہ دیکھو یہ تھوڑا ہے، یہ دیکھو ہدیہ کس نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہدیے میں یہاں مجھے پتہ نہیں ہے ڈاک کا سسٹم کیا ہے، ہمارے ہاں تو الحمدللہ اب ڈاک کا سسٹم ختم ہو رہا ہے، یہاں کا مجھے نہیں پتہ۔ یہاں البتہ میں دیکھتا ہوں ابھی بھی بڑے ڈاک آئی ہو، ایک ڈاک آ جائے، ایک پارسل آ جائے آپ کے پاس، پارسل جس پہ صرف آپ کا ایڈریس لکھا ہو، بھیجنے والے کا نہ لکھا ہو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، بھیجنے والے نے اپنا ایڈریس نہیں دیا، آپ کا ایڈریس لے دیا، آپ کیا کریں گے؟ اسے الٹ پلٹ کے بھئی کس نے بھیجا یار، کیا کدھر سے آیا ہے یار؟ شاہ جی میرے پاس ایک آیا ہے پارسل، آپ کے پاس بھی آیا ہے، اس پہ کسی کا ایڈریس نہیں ہے، قبلہ آپ کے پاس کوئی آیا ہے؟ جناب شاہ صاحب آپ کے پاس، بھئی کیا کر رہے ہو بھئی، آگے بس کر، آگے کھول استعمال کر، کہہ گئے نہیں نہیں، ضمیر کہتا ہے جس نے ہدیہ بھیجا ہے کم از کم شکریہ تو ادا کروں۔ بھائی دنیا کا کوئی بندہ ہدیہ بھیج دے بغیر شکریہ کے نہیں رہتا، کبھی سوچا وہ روز کتنے ہدیے بھیجتا ہے؟ کتنے ہدیے بھیجتا ہے؟ یا علی کتنے ہدیے بھیجتا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وحمد۔ عجیب ہے، عجیب ہے نا، کتنا ہدیہ بھیجتا ہے وہ، کتنے ہدیے بھیج رہا ہے، کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ میرے اللہ تو نے مفت میں 2 آنکھیں دے دی ہیں، اور ڈاکٹر آنکھ خراب ہو جائے ڈاکٹر علاج کر دے، اس کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہتا، تو جس نے صحیح اور سالم 2 عطا کر دی کبھی اس کا بھی شکریہ ادا کیے؟ بغیر مانگنے کے دے دی ہیں، اس خوبصورت آنکھیں عطا کر دی۔ اللہ اللہ کہہ رہے ذات اوتیت رزقا منی فلا تنظر الی قلتی، جب میری طرف رزق ملے نا میری طرف سے، یہ نہ دیکھا کر یہ تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، سارا 50 پاؤنڈ ہے کیا کروں، یہ 50 پاؤنڈ تجھے کس نے ہدیہ دیا ہے یہ دیکھا کر، اللہ ہدیہ بھیج رہا ہے۔ وَإِذَا وَقَعْتَ فِي مَعْصِيَّةٍ فَلَا تَنظُرْ إِلَىٰ صِغْرِهَا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَىٰ مَنْ عَصَيْتَ، او میرے بندے دیکھ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو یہ نہ دیکھا کر یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ دیکھ جس کی نافرمانی کی ہے وہ کتنا بڑا ہے۔
یہاں اشارہ توڑ دو ٹریفک میں، کبھی توڑا اشارہ، سرخ سرخ لائٹ جل رہی ہو، گاڑی بھگا کے لے جاؤ، جاؤ گے؟ بولو ہاں، کیوں؟ ہاں وہ بھی پوائنٹ لگ جائیں گے، جرمانہ ہو جائے گا نا، کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، تصویریں بن رہی ہیں نا، بجلی بند ہو تو کیمرے کام کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے نا جب آپ عبور کر رہے ہو تو بجلی بند ہو، ممکن ہے تصویر نہ بن رہی ہو، پھر بھی ڈرتا ہے نا۔ اللہ نے جو کیمرے والے بٹھائے ہیں نا وہ بجلیوں کا محتاج نہیں ہے، ہاں، ان کے قانون سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اذا وقعت فی معصیت، جب گناہ کرتا ہے نا، اور فلا تنظر الی صغرہا، چھوٹا سا گناہ، میں نے تو بس یوں کیا تھا، یوں، وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تو نے رب کو پہچانا ہی نہیں، وہ تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا، وہ تیرے دل میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا، وہ تیری نیتوں سے واقف ہے، وہ تیری فکر سے واقف ہے، وہ تیری سوچ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب گناہ کرے نا، یہ نہ دیکھ چھوٹا سا خیر ہے، چھوٹی سی غیبت کی تھی، تھوڑی سی خیر ہے، ذرا محفل کو جمانے کے لیے نا ایک مومن کو برباد کیا تھا نا، کیونکہ محفل بنتی ہی نہیں، وہ مل کے بیٹھے اور قرآن پڑھ رہے ہو، محفل بنے گی؟ نہیں بنے، کب بنے گی؟ او پتہ ہے فلاں کا، مولوی صاحب کا، پتہ ہے، پتہ چلا آپ کو کل والی بات کا، کیا بات ہوئی ہے؟ اب جمے گی محفل، اب جمے گی نا۔ بڑا پاس صاحب بنتا ہے، باہر نکلتا ہے، بڑی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، بڑا اس نے گلے میں رومال ڈالا ہوتا ہے، بڑا یوں کر کے چلتا ہے، تجھے نہیں پتا کل اس نے کیا کیا؟ تجھے ایک ایپ کا پتا چلا، تو نے اسے معاشرے میں برباد کر دیا، کبھی اپنے دامن میں بھی دیکھا کتنے گناہوں کے دھبے، کتنے گناہوں کے دھبے، اور تیرا اللہ تجھ پہ کتنا کریم ہے، تیرے گناہوں کو دیکھ کے ان کے اوپر پردے ڈال دیتا، انہیں چھپا دیتا ہے، اتنا چھپاتا ہے، اتنا چھپاتا ہے میرا پروردگار، خود گناہ کرنے والا بھی بھول جاتا ہے۔ اور میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، آج سے 40 سال پہلے جب میں 20 سال کا تھا، میں نے کہاں گناہ کیا تھا، میں نے کہاں جھوٹ بولا تھا، میں نے کہاں غیبت کی تھی، میں نے کہاں کسی مومن پر تہمت لگائی تھی، یاد ہے؟ کتنا کریم ہے، بھول گیا کرنے والا، اور پھر اتنا کریم ہے جو بھول گیا ہے نا، یہ کہتا ہے پروردگار، بڑھاپے میں کہتا ہے پروردگار وہ جوانی میں کچھ کیے تھے مجھے اب یاد نہیں ہے، تو جانتا ہے نا، جو میں کر کے بھول گیا وہ بھی معاف کر، کریم کتنا ہے وہ بھی معاف۔ تیسرا جملہ بڑا عظیم ہے، میرا خالق فرماتا ہے، میرے بندو، اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکولی خلقی کما لا اشکو کا الی ملائکتی عند صعود مساوی کما فضائیہ کا، او میرے بندو، جب میری طرف سے تم پر کوئی مصیبت نازل ہو نا، تو میرے بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کرو، جیسے تمہاری طرف سے گناہوں کے پلندے آتے ہیں، میں تو ملائکہ کی محفل میں تمہاری شکایت نہیں کرتا، میں تو نہیں کہتا یہ کیسا بندہ ہے، ان کے لیے زمین بنائی میں نے، آسمان بنایا میں نے، سورج بنایا میں نے، چاند بنایا میں نے، بادل برسائے میں نے، دریا بہائے میں نے، سمندر بنایا میں نے، پہاڑوں کو خزانوں سے بھر دیا اس کے لیے، اسے جوانی دی، اسے حسن دیا، اسے طاقت دی، اس کی حالت دیکھو نا، میں نے اس کو ماں کی شکم میں اسے محفوظ رکھا، آج جوان ہو گیا، میری نافرمانی کرتا ہے، میں تو شکایت نہیں کرتا، میں تو تیرے یو ٹرن کا، واپسی کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا جلدی راضی ہوتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں، 80 سال کا گستاخ کیا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اور کرنا چاہتا تھا، میں بات ادھر نکل گئی، برداشت کرنا، صلوات پڑھی ہے بابا سے بولو۔ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بہت سارے بوڑھے بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو آنکھیں ذرا کمزور ہو جاتی، ٹھیک، کانوں میں قوت سماعت کمزور ہو جاتی، ہاتھوں میں رخشہ طاری ہو جاتی،
پیروں میں طاقت اتنی نہیں رہتی، عصا کے سہارے سے۔ ایسا ہی ایک بوڑھا بندہ، توجہ چاہوں گا میں غور کروں، ایسا ہی ایک بوڑھا بندہ جس کے ہاتھوں میں کپ کپی ہے، جس کی آنکھیں کمزور ہیں، جس کے کان سنگین ہیں، دیواروں کا سہارا لیتا ہوا مسجد آیا، بارگاہ رب العزت میں خالق کے گھر میں بیٹھ کے دست دعا بلند کرتا ہے، میرا اللہ جوانی مستانی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، دوست اچھے نہیں ملے تھے، مجھے اب سمجھ آئی ہے، دیکھ آیا تو تیرے گھر ہونا، معاف کر دے میرے پروردگار، کتنا کریم ہے میرا اللہ۔ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، او میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شروع شہادہ معصومین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل توجہ فرمائیے آپ حضرات، کتنا کریم ہے، اپنے گناہگار کی واپسی کا انتظار کرتا، صرف عام مومنوں کی واپسی کا انتظار کرتا نہیں، بڑا کریم ہے، کہتا ہے میرے موسیٰ نبی جاؤ فرعون کے پاس، سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ امری۔ پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا، فلسطینیوں کا ایک بندہ مارا تھا میں نے، ڈر لگتا ہے کہیں مجھے قتل نہ کر دے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو وزیر بنانا، اسے بھی میرے ساتھ بھیج۔ اللہ نے کہا ہم نے تیری دعا قبول کی، اذهبا الی فرعون، اب دونوں اکٹھے جاؤ فرعون کے، انہ طغی، سرکش ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، کیا کرے؟ قرآن اللہ فرماتا ہے جاؤ قولا لہ قولا لینا لعلہ ان یتزکا، ذرا نرم لہجے میں، محبت کے لہجے میں بات کرنا تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے۔ فرعون کی واپسی کا بھی انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی مشہور روایت ہے، مجالس کی دو روایتیں میرے ذہن میں آ گئیں۔ ایک مشہور روایت تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے شکایت کی، پروردگار ایک تو تیری بھی سمجھ نہیں آتی، فرعون تیرے مقابل میں خدائی کے دعوے کیے بیٹھا ہے۔ فرعون بڑا چالاک، اتنا چالاک تو تھا نا کہ لوگوں سے اپنی ربوبیت منوا رہا تھا، یہ چالاکی ہے نا۔ لوگ آتے تھے، بارش نہیں ہے، قحط پڑ رہا ہے، جانور پیاسے ہیں، بندے پیاسے ہیں، سبزی نہیں اگ رہی، تو خدا ہے بارش برسا۔ بڑا چالاک تھا نا، کہتا تھا جاؤ جاؤ کل آ جائے گی، جاؤ کل بارش آ جائے گی، بندے گھروں کو چلے جاتے، رات اپنے گھر آتا نا اندر، ایک کمرے میں جا کے اندر سے کنڈی لگاتا، مصلی بچھا کے کہتا اللہ گستاخ میں ہوں، سزا اپنے بندوں کو دیتا ہے، میری گناہوں کی سزا انہیں کیوں دیتا ہے اپنے بندوں کو؟ بارش برسا، تیری مخلوق پیاسی ہے، میری وجہ سے انہیں سزا کہ مجھے دے سزا جو دینی، انہیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ بارش برسا دیتا ہے، اگلے دن بارش آ جائے۔ وہ جن کے عقیدے پہلے تھوڑے یوں تھے اور پکے ہو گئے، کل کہا تھا آ جائے گی، آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ میرا اللہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، تو فرعون کی بھی مان لیتا ہے، وہ دعا کرتا ہے تو وہ بھی مان لیتا ہے، ذرا اس کی دوست کو چھرسا ماننا چھوڑ دینا، اس کی خدائی کا بھرم کھل جائے، ذرا نعمتیں روکنا، فرعون کا پتہ چل جائے۔ ارشاد ربوبیت و یا موسیٰ قد نسل فرعون عبودیتی اما کیف انصر ربوبیتی، اور فرعون میری بندگی بھول گیا، میں اپنی ربوبیت کیسے وہ بھول گیا کہ میرا بندہ ہے، میں کیسے بھولوں کہ میں اس کا رب ہوں۔ اللہ کتنا کریم ہے، فرعون کی بھی واپسی کا انتظار کر رہا ہے، کتنا کریم ہے، بخشنے کے بہانے بناتا ہے، او بے بہانمی بخشت، بے بہانمی بخشت، وہ معاف کرنے کے بہانے، راستے میں کانٹا پڑا سائڈ پہ لگا دو معاف، یتیم رو رہا ہے اٹھا کے سینے سے لگا دو معافی، راستے میں پتھر پڑا ہے ہٹا دو معافی، کریم ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دو معافی، پیاسے کو پانی پلا دو معافی، کتنا کریم، وہ تو ادائیں دیکھتا ہے بھائی۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، سید الانبیاء نماز پڑھا رہا،
ایک نیا مشرک مومن ہوا ہے، ہاں مشرک تازہ مسلمان ہوا، اور جو یہ مذہب تازہ بدلتے ہیں نا وہ ذرا متعصب بھی زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک راستہ چھوڑ کے ادھر آئے ہوتے ہیں نا، زیادہ متعصب ہوتے ہیں۔ سید الانبیاء نماز پڑھا ہے، قرآن مجید کے اس سورہ کی تلاوت کی 30ویں پارے سے، جس میں یہ آیت تھی کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ یہ بھی اگلی صف میں کھڑا، پہلی صف میں، اگلی صف میں۔ یہ جو پرانے نمازی ہوتے ہیں نا، نئے نمازی کو جلدی برداشت نہیں کرتے۔ سارا سال ہم مسجد میں ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں یہ آ کے اگلی صف میں۔ اچھا یہ میں نے ویسے نمازیوں کے اس لیے بات کی کہ چلو وہ مجھے معاف کر دیں گے، ورنہ یہ ماتمی نئے بچے کو اپنے حلقے میں قبول نہیں کر، تیرا ہاتھ ہی نہیں ملتا، تالی نہیں بجتی، چل پہلے وہ چھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کر، اگلے سال آنا اس حلقے میں۔ نیا قبول نہیں کرتے، وہ بیچارہ بھی نیا مسلمان پہلے دن نماز پڑھنے کے لیے آیا، اگلی صف میں بیٹھ گیا۔ وہ جو پرانے تھے نا وہ دیکھنے لگے، کیا ہے کل مسلمان ہوا ہے آج اگلی صف میں، عجیب ہے کیا ہے، اب اسے اٹھا تو نہیں سکتے، پیغمبر موجود ہے۔ جماعت شروع ہو گئی، سید الانبیاء نے سورہ مبارکہ الحمد پڑھی، سورہ مبارکہ الحمد کے بعد قرآن کے اس سورہ کی تلاوت کی جس میں یہ جملہ تھا کہ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جیسے ہی پیغمبر نے پڑھا نا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ جو نیا مسلمان تھا، جذباتی تھا نا، وہی نماز میں کھڑا ہو کہتا ہے کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ کہتا، کوڑا جھوٹ بول، نماز میں بولا، نماز میں بولنے سے نماز باطل ہو جاتی، یہ نماز میں کہہ رہا ہے کذب عدو اللہ، جھوٹ بولتا تھا اللہ کا دشمن۔ نماز ہو گئی ختم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ نماز کہاں ختم ہوتی ہے؟ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ نماز۔ یہ جو بعد میں ہم 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یہ تعقیبات نماز میں سے ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے۔ سلام پہ نماز، جیسے ہی نماز ختم ہوئی جو پرانے تھے نا انہوں نے کونیاں ماری، حالت دیکھیے، نماز میں بولتا، پتہ ہے کوئی نہیں، نماز میں بولتا، اگلی صف میں بیٹھ گیا، نماز میں بول رہا، یہ بیچارہ پہلے دن کا مومن تازہ شرمندگی سے سر جھکا کے بیٹھا ہے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے بولنا تو نہیں چاہیے تھا مگر کیا کروں، محبت الہی کے جوش میں بولا، جذبہ توحید نے بلوایا تھا، خدا کے مقابل میں کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آپ اس جذبے سے بولنا تو نہیں چاہیے تھا، مجھے غلطی ہوگی لیکن کیا کروں، محبت الہی میں بولا۔ پیغمبر خاموش بیٹھے ہیں، یہ اسے تانے دے رہے ہیں، یہ شرمندگی سے سر جھکا کے بیٹھا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، وہی لے کے آئے، میرے حبیب ان سارے نمازیوں سے کہہ دے آج میں نے تم سب کی نماز اس کی نماز کے صدقے میں قبول کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اسے کون سی ادا پسند آ جائے، کسی نیکی کو، چھوٹی بھی نیکی ہو تو چھوڑو، ایمان ہے نا اللہ قبول کرنے والا ہے، کرو تو صحیح۔ ہاں میں سلام کروں پہلے قبلہ و کعبہ، آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو مومن متقی لوگ ہیں نا، اپنی بات کرو، میں سر پہ امام ہے کعبہ پہلے، میں کیوں کروں سلام، بھائی یہ مجھے سلام کرے، یہ کرے مجھے سلام، میں کیوں کروں؟ جو پہلے سلام کرتا ہے نا اسے 69 نیکیاں ملتی، جو جواب میں علیکم السلام کہتا ہے اسے 1 نیکی ملتی، صرف اسی غرور میں 69 نیکیاں برباد کر، پہلے میں کیسے سلام کروں۔ سید الانبیاء زندگی میں کسی کو موقع ہی نہیں دیا پہلے سلام کرے، سوائے آل محمد کی، سوائے آل محمد کی، حدیث کے سامنے ہے، ان کے علاوہ کسی کو موقع ہی نہیں دیا۔
میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ایک گلی کے موڑ پہ، جہاں گلی مڑتی ہے نا، کچھ صحابہ چھپ کے کھڑے ہوتے تھے کہ پیغمبر کو نظر نہ آئے، جیسے ہی پیغمبر آئیں گے نا ہم اچانک سلام کر دیں گے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دیواریں میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے مانے نہیں ہوتی۔ عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی۔ پیغمبر پہلے سلام کرتے ہیں، پہلے اپنے امتیوں کو بھی حکم دیتے ہیں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ گھر جاؤ نا، گھر جو بھی گھر میں بیٹھا ہو نا پہلے اسے سلام کیا۔ بچے ہیں تو انہیں سلام، اماں ہے تو انہیں سلام، محترمہ زوجہ بیٹھی ہے اسے بھی سلام۔ ہنس رہے ہیں، زوجہ کو سلام کریں گران مرید بن جائیں گے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ اللہم صلی علی محمد۔ کہیں ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا؟ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ گھر جاؤ پہلے سلام کرو۔ آج دنیا معیشت میں مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، مہنگائی نے مار دیا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو پہلے سلام کرے پھر سورہ توحید کی تلاوت کرے، میں محمد ضامن ہوں اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ پہلے سلام کرے، پھر سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد تلاوت کرے، میں ضامن ہوں غربت نہیں ہے۔ پہلے سلام کرو، کس کو؟ جو گھر میں ہے۔ ماں ہے تو ماں کو سلام، بیٹی ہے تو بیٹی کو سلام، بچے ہیں تو بچوں کو سلام، زوجہ ہے تو بیوی کو سلام نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہنس رہے ہو نا، نہیں ہوتا سلام؟ سلام آپ کے گھر میں کنیز جناب سید، سلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم پر اللہ کی سلامتی۔ یہ کنیز زہرا اس لائق نہیں ہے کہ تم اسے سلامتی کی دعا دے سکے۔ زوجہ کو سلام کرنے میں اگر ذرہ برابر عیب کا کوئی پہلو ہوتا، حدیث کسا گواہ ہے علی کبھی ہزارہ کو سلام نہ کرتا۔ کیا تربیت ہے! بیٹے آتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اماں میرا سلام، السلام علیکم یا جدہ نانا سلام۔ علی حیدر کرار آتے ہیں، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، رسول زادی اللہ کا میرا سلام، علیکم السلام یا ابو الحسن مولا میرا بھی سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، پیغمبر ہاں علی کا سلام ہو، علیکم السلام ہاں مولا سلام کا جواب دے، سلام کرو، پھیلاؤ اس نے۔ بچوں کے ساتھ بچے بنو، اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے کچھ بندے ہوتے ہیں باہر بھی چودھری ہے نا، گھر کے اندر بھی چودھری ہے، چودھراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس سے گھر میں بھی جائے نا تو ایسا روب ہونا چاہیے نا، بچے سہمے ہوئے ہو، پتلی کوئی بلا آ گئی ہے گھر میں۔ ہاں اللہ، روایت پہ میں نے پڑھا یہ چیک کرنا ہو کہ بچوں کو تجھ سے محبت ہے یا نہیں، یوں چیک کر کے جب آپ گھر میں جاتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں؟ اگر بچے آپ کے آنے سے خوش ہوتے ہیں تو مطلب یہ تیری اولاد تجھ سے محبت کرتی ہے، اور اگر ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، چھپ رہے ہیں، او بابا آ گئے، کیا کرو؟ معصوم فرماتے ہیں گھر میں جاؤ بچوں کے ساتھ بچے بنو، بچوں کے ساتھ اب واقعہ وفے نہیں ہوئی نا، میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلوں گا، کھیلنا چاہیے نہیں؟ اگر اس میں کوئی عیب ہوتا نا، نبیوں کا سردار کبھی حسنین کا اونٹ نہ بنتا۔ یا نہیں؟ بچے پوچھتے ہیں نانا، عرب کے بچے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سوار ہو کے یہ نماز عید پڑھنے آ رہے ہیں، ہماری
سواری کہاں؟ یہ نہیں کہا صبر کرو ابھی اونٹ منگواتا ہوں، ابھی گھوڑے منگواتا ہوں، کہ میرے لال وہ اونٹوں پہ سوار ہو رہے ہیں، آ تو میرے دوست پہ سوار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ چلو بچوں کو بہلانا ہے نا، بچوں کو بہلانا، وہی گھر میں چکر لگا، وہیں جناب سیدہ کے گھر کے صحن میں چکر لگا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تھوڑی دیر میں بچے بہل جاتے مچل جاتے، ٹھیک ہے خوش ہو گئے بچے نا۔ لیکن پیغمبر صرف گھر میں نہیں رہتے، گھر سے مدینے کی گلی میں آتے، مدینے کی گلی سے عیدگاہ تک جاتے، عیدگاہ سے واپس آتے، ہاں اور جاؤ جب عید پڑھنے آتے ہو نا حکم یہی ہے، آؤ اور گلی سے جاؤ، اس گلی سے جاتے ہیں اس گلی سے آتے ہیں، اس گلی سے جاتے ہیں اس گلی سے آتے ہیں، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھ جیسے طالب علم کو یہ سمجھ آتی ہے، شاید یہ مصلحت رہی ہو۔ پیغمبر گھر میں نہیں رکے، حسنین کو اپنے شانوں پہ بٹھا کے مدینہ کی کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی عیدگاہ کی طرف، کبھی گھر کی طرف، تاکہ ساری امت کو بتا دے، قیامت تک آنے والوں کو، اے لوگوں ان گلیوں میں بازاروں میں حسین کا ذکر بدعت نہیں، میری سنت ہے۔ جائے گلیوں میں اپنی زلفیں تھما دیتے ہیں، اپنی زلفیں تھما دیتے ہیں، ایک شانے پہ امام حسن، ایک شانے پہ امام حسین۔ احساس کیا کرو شیعو، اللہ نے تمہیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں جن کے ارادے بھی آپس میں نہیں ٹکراتے۔ ایک شانے پہ امام حسن، ایک شانے پہ امام حسین علیہ السلام، ہے نا؟ کسی گلی پہ مڑتے ہوئے امام حسن کا ادھر جانا، امام حسین کا ادھر جانا، ہو سکتا تھا نا؟ کسی نے کہا، کسی نے نقل کیا، ایک گھر میں دو سردار ہونا گھر برباد ہو جاتا، ایک سردار کے سامنے دوسرے سردار کو ہتھیار پھینکنے پڑے، بھائی ٹھیک ہے تو ہے نا، دو سردار اکٹھے، ایک یونین کونسل میں دو ناظم اکٹھے نہیں، ایک ملک کے دو وزیر اعظم نہیں ہوتے، اگر دو ہوں تو ٹکرا جائیں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت، اللہ کہتا ہے کائنات میں دو اللہ ہوتے نا زمین و آسمان برباد ہوتے، دو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے مجھے رہبر ایسے عطا فرمائے ہیں، جنت ایک ہے سردار دو ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، پیغمبر فرما رہے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، جنت ایک ہے سردار۔ میں نے پوری تاریخ میں حدیث میں کہیں نہیں پڑھا کہ پیغمبر نے کوئی لائن لگا دی ہو، جنت کی تقسیم کر دی ہو، یہ مشرقی حصہ یہ مغربی حصہ، مشرق کا سردار حسین ہے، مغرب کا سردار حسن ہے، شمال کا سردار امام حسن ہے، جنوب کا سردار امام حسین ہے، کوئی لکیر نہیں لگائی، سردار دو ہیں، اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں بندے طبیعت کے تابع ہو، میرے رہبر طبیعت کے نہیں مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، چاہتی وہ ہے جو اللہ چاہتا۔ اللہ نے تجھے کیسے رہبر عطا کی، اللہ نے لطف کیا ہے نا، بچوں کے ساتھ بچہ بن جا بھائی، ہاں بچوں کے ساتھ بچہ۔ کبھی عرض کروں گا، یاد رہا کبھی ذہن میں رہا تو اولاد کے بارے میں عرض کروں گا، یہ امانتیں ہیں، امانتیں، ان کو وقت دو۔ اگر آپ نے وقت نہ دیا نا، میرے چھٹے امام نے کہا تھا اور ہیں ان کو سنبھالنے والے، پھر آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں، جب نکل گئے تو پھر کفے افسوس ملو گے۔ آئے تھے پاؤنڈ کمانے، نسل برباد کر کے۔ ایک بچہ مکتب آل محمد کا راستہ چھوڑ بیٹھے، کیا کرو گے پاؤنڈوں، نسل ہی برباد کر بیٹھے ہو، کیا کمایا یہاں،
اس کا صرف ایک طریقہ، انہیں ٹائم دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے بات کرو، ان سے دوستی کرو، ان سے پیار کرو، یہ اپنے دل کی بات تمہیں کہیں. آپ سے نہیں کہیں گے تو کسی اور سے کہیں گے، پھر کوئی اور سنے گا ان کی باتوں. جب کوئی اور سننے والے مل گئے نا تو یہاں تو قانون ہے، آپ روک بھی نہیں سکیں. میرا ملک تو میں تو کان پکڑوا دوں نا، میں تو ڈنڈے ماروں. کیوں گیا تھا وہاں بھائی؟ کسی نے مجھے نہیں روکنا. یہاں تو صرف ایک فون کرے کال ہوگی. بابا جی بھی گئے اور ہر شہید قبل اس کے کہ یہ وقت آئے ان بچوں کو بٹھا کے بتا ہم آوارہ لوگ نہیں ہیں، ہم شریفوں کے نوکر ہیں. انہیں محبت کے لہجے میں بٹھا کے بتا، بیٹی کو پیار سے سمجھا، بیٹی ہم آوارہ لوگ نہیں ہیں، تو جناب زہرا کی کنیز ہے، تو زینب کبریٰ کی ماتمدار ہے، تو ام کلثوم کی عزادار ہے، تو جناب رقیہ کی عزادار ہے. بیٹا اس طرح باہر نہیں جاتے علی کے نوکر، اس طرح جایا کر میرے بچے. پیار سے سمجھا، وہ باہر نکلے نا. کوئی شریعت، ذمہ داری سے طالب علم ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی مذہب نہیں روکتا بچی کو یونیورسٹی بھیجنے میں. بھیج، ڈاکٹر بنا، بھیج انجینئر بنا، بھیج، جو پڑھنا چاہتی ہے پڑھے، لیکن گھر سے جاتے ہوئے انہیں سمجھا کے بھیج. وہ جہاں بھی جائے وہ آل محمد کے مذہب کی وفادار بن کر جہاں مرضی ہے جائے، وہ باپ مطمئن ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. زحمت دی عزیزو آپ کو، مجھے معاف کر دیں. اپنے اب یہ موقع ہے، ابھی موقع ہے. پھر جب وقت گزر جاتا ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. چھوٹے بچوں کو وقت، ان کے حق میں دعا کیا کرو. صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ کاملہ سنا ہے نا نام؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے نا. ایک دعا ہے بچوں کے لیے. امام معصوم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہم ابرارا اتقیاء مطیعا لک ولاولیائک. امام معصوم کہو میرا اللہ میرے بچوں کو متقی بنا دے، میرے بچوں کو نیک بنا دے، میرا اللہ میرے بچوں کو اپنا اور اپنے ولیوں کا فرما بردار بنا دے. امام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. قرآن نبی دعا کر رہے ہیں، پروردگار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور پروردگار مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا. اولاد کے حق میں دعا کیا کرو، دعا فراموش نہ کرو. دعا الوالد لولدہ کا دعا نبی لامتہ. باپ کی دعا اولاد کے حق میں اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنی نبی کی دعا امت کے حق میں اہمیت ہے. جیسے نبی دعا کرے امت کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا نا، باپ دعا کرے اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا. کبھی بھی فراموش نہ کرو. انہیں بٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، انہیں سمجھاؤ میں نے زحمت دی، مجھے معاف کر دے. یہ دین بڑی مشکل سے بچا ہے، اس پہ بڑا خرچ ہوا ہے. اور کربلا بہت بڑی درسگاہ ہے. جان دینی پڑے تو دے دو، دین بچ جائے. اسلام سبق سکھاتا ہے، کربلا سمجھاتا ہے. ساتھی مارے جائے تو مارے جائے، صحابہ کی جان جائے تو کی جائے. اکبر جیسا بیٹا دینا پڑے تو دے دو، عباس جیسا بھائی دینا پڑے تو دے دو، اون و محمد جیسے لڑکپن والے بچے دینے پڑے تو دے دو. شیر خار اصغر کے گلے میں تیر لگے تو لگے، دین بچ جائے. اللہ اکبر. اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، اللہ یہ عزاداری قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے. صرف ایک، میں لمبے مصائب نہیں پڑھتا، میرے مولا کے اس کربلا میں شہداء اور صحابہ کی فہرست میں ایک وہب ہے. کربلا میں آیا ہے ماں، بیوی، خود اور ایک غلام ہے اس کے ساتھ، 4 بندے. بیوی بھی عیسائی ہے، خود بھی عیسائی ہے، زوجہ بھی، ماں بھی عیسائی ہے. مولا کی خدمت میں آ کے مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. اپنی زوجہ سے کہتا ہے کوفہ نزدیک ہے، میں نے یہاں قتل ہو جانا ہے، اس غلام کو ساتھ میں کوفہ چلی جا.
زوجہ کہتی ہے وہاں خیال نہیں آیا تو حسین پہ قربان ہونا چاہتا ہے، میں زینب کو تنہا چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر، میں بطول کی بیٹیوں کو تنہا چھوڑ کے چلی جاؤں؟ تو یہاں شہید ہو کی عزت چاہتا ہے، میں تیرے ساتھ رہوں۔ 8 محرم کو آیا ہے مولا کی خدمت، جب آیا ہے نا تو پانی نہیں تھا۔ واہ میرے مولا حسین، کیسے مہمانوں کا استقبال ہوا ہوگا، بچے بھی پیاسے ہیں، مولا پانی نہیں دے سکتے نا، پانی نہیں ہے، خیموں میں پانی ختم ہو چکا ہے، پیاسا ہے۔ 8 کو 9 کو 10 کو عزاداروں، جب 10 کی تاریخ آئی ہے نا، پہلا جنگ مغلوبہ میں 50 بندے میرے مولا کے شہید ہو گئے، جس کے پاس ہوئی کل 72، 50 پہلے حملے میں شہید ہو گئے، 22 پیچھے بچ گئے، ایک ایک کر کے نماز ظہر کے بعد شہید ہونا شروع ہوا۔ جب اس کی باری آئی نا آزادار، توجہ چاہوں گا میں، یہ مولا کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، اس کی زوجہ نے کہا اکیلے نہیں جانا، وہاں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، وہب کی زوجہ نے شوہر کا ہاتھ پکڑا، امام کی خدمت میں آ کے کہتی ہے مولا مولا یہ جا رہا ہے شہید ہونے کے لیے، ایک ضمانت اس سے لینا چاہتی ہوں، ایک ضمانت آپ سے لینا چاہتی ہوں۔ مولا وہب سے کہیے مجھے ضمانت دے، آپ کی موجودگی میں ضمانت دے، کل یہ جب جنت میں جانے لگے نا اکیلا نہ جائے، مجھے ساتھ لے کے جائے۔ میرے مولا نے کہا اے زوجہ وہب، یہ وعدہ میں تیرے ساتھ کرتا ہوں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ لے کے نہ جاؤں۔ کہا دوسرا ہمارا مولا وعدہ یہ ہے، ہاں مجھے خیمے میں لے جائیے، بیویوں کے حوالے کیجئے، جب یہ شہید ہو جائے گا نا، میں نے سنا ہے ظالم ظلم کریں گے، ہاں وہ حملے کریں گے، مجھے بیویوں کے حوالے کر دے، وہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کی وجہ سے میرا پردہ بچ جائے۔ ہائے حسین ابن علی نے کہا اے زوجہ وہب، اس کی ضمانت نہیں دے سکتا، میں جانتا ہوں شام غریبہ کو زینب کی چادر بھی لٹ جائے۔ اللہ اکبر، یہ گیا ہے میدان میں، وہب ابن حباب گیا، اب کئی ظالموں کو فنار کیا، 2 دفعہ حملہ کیا، ہاں 2 دفعہ، تیسرے حملے میں شہید ہوتا ہے۔ بس ایک جملہ آزادارو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، جب شام غریبہ کا وقت ذرا قریب تھا نا، ہاں شہید ہو گئے، ابھی خیموں پہ حملہ نہیں ہوا، اس کے پاس کہیں سے کوئی کفن کا ٹکڑا بچا ہوا تھا، اپنے غلام کو بلا کے کہتی ہے یہ کفن لے جا، میدان میں وہب کی لاش پڑی ہے، ہاں وہب کو کفن پہنا گیا، میں نے پڑھا روایتوں میں، وہ کفن لے کے گیا، تھوڑی دیر بعد کفن واپس لے کے آیا، وہب کی زوجہ نے پوچھا کفن کیوں نہیں پہنایا؟ کہا کیسے پہناتا، وہاں تو حسین کی لاش بغیر کفن، وہاں تو اکبر کا لاشا، عباس کا لاشا بغیر کفن، ماتم حسین یا حسین۔